اویس، مجھے آپ سے بات کرنی ہے ضروری۔ میں نے جیسے ہی اویس کو کمرے میں جاتے دیکھا، میں بھی اس کے پیچھے بھاگ کر جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ کافی دنوں سے میں اپنے شوہر سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتے تو جلدی سے سونے کے لیے لیٹ جاتے، جبکہ میں ابھی کچن کے کاموں میں ہی مصروف ہوتی تھی۔ صبح اٹھتی تو ناشتہ وغیرہ بنانے کی جلدی میں ہر بات بھول جاتی اور وہ اپنے دفتر چلے جاتے۔ مگر میں نے اپنے شوہر کا یہ رویہ اسی روز سے مشاہدہ کرنا شروع کر دیا تھا جب سے میں نے انہیں اپنے حاملہ ہونے کی خبر سنائی تھی۔ پہلے تو وہ ایسے نہیں تھے، جلدی گھر آتے تھے، مجھ سے باتیں کرتے تھے، مگر اس روز سے گھر بہت دیر سے آتے اور آتے ہی سو جاتے، جبکہ میں ان کا منہ تکتی رہتی، مگر دوسری جانب صرف اور صرف خراٹوں کی آواز ہوتی۔ آج میں نے صبح ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی بات ہے کھل کر پوچھ لوں گی، ایسے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج میں پورا دن ان کا انتظار کرتی رہی۔ شام کو نند کی فرمائش پر بریانی پکا رہی تھی۔ جب اویس واپس آئے تو میں بھاگ کر کمرے میں ان کے پیچھے چلی گئی کہ کہیں وہ سو نہ جائیں تو انہیں خبردار کر سکوں کہ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں، کیا بات کرنی ہے؟ شوہر نے چونک کر مجھے دیکھا تھا۔ وہ ابھی بریانی پکا رہی ہوں، پلیز آپ تھوڑا انتظار کر لیں، میں تسلی سے بات کرنا چاہتی ہوں، بس آدھا گھنٹہ پلیز۔ میرے ایسے التجائی الفاظ میں کہنے پر وہ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی کافی دنوں سے میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، چلو کام سمیٹ کر پھر بتا دینا کیا مسئلہ ہے۔ ان کے نرم لہجے پر میں ایک دم سے خوش ہو گئی اور واپس آ کر جلدی جلدی سارے کام سمیٹنے لگی۔ اندر ہی اندر میں خود کو ایک نئے محاذ کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اویس بہت پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ اگر انہوں نے اپنی پریشانی مجھے نہ بتائی تو؟ نہیں، وہ ضرور بتائیں گے، وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی اور کھانا پکا کر نند سے کہا کہ آج تم کھانا لگا دینا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے بلا اعتراض اس بات میں سر ہلا دیا کہ وہ سب سنبھال لے گی۔ میں کمرے میں گئی تو اویس بستر پر لیٹ چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، ہاں بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہ رہی تھی تم؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ میں کچھ محسوس کر رہی ہوں۔ اس بات پر وہ بھی ایک دم سیدھے ہو گئے اور بولے کہ ہاں بتاؤ کیا محسوس کر رہی ہو۔ میں بھی بستر پر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں، یعنی جب سے میں نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے آپ کچھ پریشان سے لگنے لگے ہیں۔ جب میں نے یہ خبر دی تھی تب بھی آپ کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ یا خوشی کی رمق نہیں تھی۔ اس وقت تو مجھے لگا کہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں یا کچھ اور مسائل ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس روز کے بعد سے میں نے آپ کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھا، بلکہ آپ مجھ سے بھاگنے لگے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں اور پہلے کی طرح توجہ بھی نہیں دیتے، بس نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سب کہتے کہتے میں رو پڑی، کیونکہ پچھلے 15 دن سے میں یہی سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اب میرے ضبط کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا، جسے میں مزید نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ پہلے تو اویس چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر بولے تو ان کا لہجہ بھی دھیما تھا، دیکھو رخشندہ، میں اسی لیے چپ ہوں کیونکہ اگر میں نے اپنی خواہش کا اظہار تم سے کر دیا تو تم ویسا کبھی نہیں کرو گی، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں اذیت دینے سے بہتر ہے خود ہی چپ کر جاؤں۔ میں تجسس میں آگے بڑھی اور اویس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، نہیں، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، بس آپ پہلے جیسے ہو جائیں تو میری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ اویس کہنے لگا، اچھا اگر تمہیں میری اتنی ہی پرواہ ہے تو مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تم اس بچے کو نہیں پیدا کرو گی۔ میں تم سے اس روز یہی سب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میری ہمت نہیں ہوئی۔ آج اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو اب تم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، ہر حال میں تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اس بات پر میں ششدر رہ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا جواب دوں یا کس طرح اپنی بات واپس لوں۔ میں ذرا سوچ کر بولی، اویس آپ کو ذرا بھی احساس ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک بچے کی جان لینے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ بچہ بھی ہماری پہلی اولاد ہے۔ اس بات پر وہ تڑپ کر بولے کہ میں اپنے حواسوں میں ہی ہوں، اب تم وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے، تمہیں میری خواہش کا ہر حال میں احترام کرنا ہوگا۔ میں نفی میں سر ہلا کر وہاں سے کھڑی ہو گئی اور بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ کو بھلے یہ اولاد نہیں چاہیے مگر مجھے یہ اولاد چاہیے،
اور اس کی خاطر میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ نہیں گراؤں گی میں یہ بچہ۔ رخشندہ، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اویس ایک دم سے دھاڑے تھے۔ میں بھی مقابل کھڑی ہو گئی کہ نہیں، کسی صورت بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کر لیں آپ نے جو کرنا ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس وقت ایک بیوی نہیں، ایک ماں بول رہی تھی، جو اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ رخشندہ، تم مجھے کھو دو گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، پھر لے کر بیٹھی رہنا اپنی اولاد کو۔ اویس نے آخری ہتھیار کے طور پر یہ جملے استعمال کیے، مگر میرے تمام ڈر ختم ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو چھوڑ دیں مجھے۔ میں اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ہمارا اللہ وارث ہے۔ اس بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر ایک قدم مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے ویسے ہی الٹے قدم کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے میں کمرے میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آج میری خیر نہیں، مگر اویس کے ایسے جانے نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ ناراض ہو چکے ہیں، لیکن اب مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں تو شکر ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھی تھی جب نند میرے پاس آئی اور بولی، بھابھی کیا ہوا ہے؟ بھائی اتنے غصے میں گئے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بھابھی کو بتا دینا میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ بار بار یہی دہرا رہے تھے کہ تمہاری بھابھی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟ بھائی ایسے غصے کے تیز تو کبھی بھی نہیں تھے، ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ اگر کچھ ہو بھی جائے تو آرام سے بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ میں ہونکوں کی مانند نند کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں بولی تو میری آواز لرز رہی تھی، شبانہ وہ چاہتے ہیں میں یہ بچہ پیدا نہ کروں، گرا دوں اس بچے کو۔ بھلا کون سی ماں ایسی ہے جو یہ بات برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنا بچہ خود ہی مار دے یا اسے کسی اور کے ہاتھوں مروا دے؟ نہیں، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ تم سمجھاؤ نا اپنے بھائی کو، وہ سمجھ جائیں گے۔ نند نے میری بات ایسے سنی گویا اسے سب پہلے سے معلوم تھا۔ دکھی تاثرات کے ساتھ وہ بولی، بھابھی آپ کے اور بچے ہو جائیں گے، ابھی آپ کو چاہیے کہ بھائی کی بات مان لیں، ایسے تو وہ ناراض ہو کر گھر سے باہر ہی رہیں گے۔ پھر کیا کریں گی آپ؟ وہ مجھے تسلی دینے کی بجائے اپنے بھائی کا ہی ساتھ دے رہی تھی۔ تم بھی ویسی ہی ہو، اپنے بھائی جیسی، بالکل بےحس، چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنے بچے پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ چلیں مرضی آپ کی، ورنہ میں تو سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ خیر، پچھتاوا تو آپ کو ہی ہوگا۔ اتنا بول کر وہ جیسے ہی جانے لگی، میں نے پیچھے سے پکار لیا اور پوچھا، کون سے پچھتاوے کی بات کر رہی ہو تم؟ پچھتاوا تمہارے بھائی کو ہوگا، مجھے نہیں۔ ارے نہیں میری بھابھی، یہ پچھتاوا آپ کے حصے میں آئے گا۔ بس آپ نے غلطی کر دی۔ اگر بھائی کی بات مان لیتی تو وہ نہیں ہوتا جو ہونے والا ہے۔ 6 ماہ بعد دیکھیے گا، پھر آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنا بول کر وہ مزید وہاں نہیں رکی اور میرے کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں پیچھے سوچتی ہی رہ گئی بالآخر مسئلہ کیا بنا؟ ایسا کیوں کہا اس نے؟ 6 ماہ یعنی اویس 6 ماہ تک واپس نہیں آئیں گے؟ نند کی باتوں سے تو مجھے یہی کچھ سمجھ آیا تھا۔ میں کافی دیر کمرے میں بیٹھی سوچوں میں یہ حساب کتاب کے تانے بانے بنتی رہی۔ بالآخر تھک کر لیٹ گئی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر وہ 6 مہینے بعد ہو یا 6 دن بعد، میں اپنی اولاد کو ضائع نہیں کروں گی، اور یہی میرا حتمی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے مجھ پر زور زبردستی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ آخری بات تھی جو میں نے سوچی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں، بس سو گئی۔ صبح اٹھی تو مجھے رات کی تمام باتیں ایک مرتبہ پھر سے یاد آئیں، سو میں نے سر جھٹک کر خود کو آزاد کرنا چاہا، مگر اویس کا بستر خالی دیکھ کر میرا دل بھی ایک دم سے خالی ہو گیا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش میں بات مان لیتی، مگر اسی وقت میری ممتا جاگ اٹھی۔ مجھے ادراک ہوا کہ جب تک میں یہاں رہوں گی ایسی باتیں ہی مجھے تنگ کرتی رہیں گی، مجھ پر حاوی رہیں گی، اسی لیے بہتر ہے کہ میں اپنے میکے ہی چلی جاؤں۔ اگر اویس نے مجھے بیوی کی طور پر قبول کرنا ہوا تو وہ خود ہی لے آئیں گے، ورنہ میں کیوں ان کے واپس آنے کا انتظار کر کے خود کو اذیت دیتی پھروں؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی میں نے بیگ میں اپنا سامان بھرنا شروع کر دیا۔ میرے کمرے سے شور کی آواز باہر گئی تو نند کمرے میں آ گئی اور مجھے تیاری کرتے دیکھ کر بولی،
ویسے بھابھی اچھا نہیں کر رہی آپ، یہیں رک جائیں ورنہ میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ نہیں شبانہ، یہاں رہوں گی تو وہی باتیں مجھے ذہنی مریض بنا دیں گی، اسی لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ بھابھی آپ اپنے گھر والوں کو پریشان مت کریں، یہیں رہیں میرے پاس، چاہے تو کمرہ بدل لیں، مگر یہ آپ کا گھر ہے، اسے چھوڑ کر مت جائیں، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ کہیں بھی نہیں جا رہی ہیں، لائیں یہ بیگ میں خالی کر دیتی ہوں۔ اتنا بول کر شبانہ نے میرے ہاتھ سے بیگ تھام کر خالی کرنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ وہی شبانہ ہے جو رات کو اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی تھی اور اب میری ہمدرد بنی مجھے یہاں سے جانے نہیں دے رہی۔ خیر جو بھی تھا، میں نے یہی سوچا کہ یہی عقل مندانہ فیصلہ ہے کہ یہیں پر رہا جائے، ورنہ گھر جاؤں گی تو وہاں ابا کو کیسے جھیلوں گی؟ یہاں تو پھر بھی صورتحال سنبھالی جا سکتی ہے، لیکن ابا تو مجھے ایسے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ یہی سوچ کر میں چپکے سے بیٹھ گئی اور شبانہ بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ میرا بیگ دھڑا دھڑ خالی کیے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے خود پر ترس آ رہا تھا۔ پہلے ساری عمر باپ کی باتیں سنی تھیں اور اب شوہر کی باری تھی کہ وہ روب دکھا سکے۔ میرے والدین کون تھے کون نہیں یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں ایک عورت تو میری ماں تھی، مگر اس عورت کا شوہر میرا باپ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ان دونوں کی اولاد نہیں تھی۔ مجھے میری امی ایک سڑک سے اٹھا کر لائی تھیں۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا بس کا، جس میں کچھ مسافروں کی وفات ہو گئی اور کچھ زخمی ہو گئے، مگر ان سب میں بھی شامل تھی۔ وہاں سڑک کے کنارے پر پڑی رو رہی تھی جب وہ مہربان عورت میرے قریب آئی اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مہربان عورت کی گود میں چٹ سے چھپ گئی، کیونکہ مجھے ممتا سے بھرپور وجود میسر آ گیا تھا۔ وہاں کوئی بھی جوان جوڑا نہیں تھا جن کی اولاد مجھے سمجھا جاتا، سب بوڑھے تھے۔ شاید میں کسی کی پوتی وغیرہ تھی یا کوئی مجھے میرے ماں باپ سے علیحدہ کر کے اٹھا کر بھاگا تھا۔ اس بات سے پردہ آج تک نہیں اٹھ سکا۔ امی نے مجھے اپنی آغوش میں بھرا اور دعا کرنے لگیں کہ میرا کوئی ولی وارث نہ نکل آئے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی بنانا چاہتی تھیں، پالنا چاہتی تھیں۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر ان کی گود ہمیشہ خالی رہی، کوئی بھی وجود ان کی گود کو ہرا نہیں کر سکا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور وہاں تمام لوگوں سے پوچھ کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ انہیں لگتا تھا کہ اولاد کی کمی پوری ہو گئی ہے، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ ابا نے مجھے گھر میں رکھنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا نہ جانے کس کی ناجائز اولاد اٹھا کر گھر لے آئی ہو۔ جس کی بیٹی ہے اسے واپس لوٹا کر آؤ، میں کسی صورت بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ اماں نے بہت منتیں کیں، بہت سمجھایا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ میں بچ گئی تھی، اب اگر میں نہ اٹھاتی تو بیچاری رول جاتی۔ سو اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تو کیا ہوا، اولاد کی صورت میں یہ بیٹی تو عطا کرتی ہے، بس ہم اس کو اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ تم اس کے ابا اور میں امی، دیکھنا یہ بچی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ امی نے لاڈ میں مجھے سینے سے چمٹایا، نہ جانے کیا کیا بولتی جا رہی تھیں، مگر ابا کی دھاڑ نے انہیں چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، یہ کسی صورت مجھے اس گھر میں قبول نہیں، یا تم اسے رکھو گی یا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ یہ دھمکی میری ماں پر کارگر ثابت ہوئی، لیکن پھر بھی وہ ابا کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور جتنی منتیں کر سکتی تھیں کرنے لگیں کہ بس ایک ہی تو خواہش ہے میری اولاد کی، وہ پوری ہو جانے دیں، مجھے اس بچی کی ماں بننے دیں۔ دیکھو تو صحیح اس کی موہنی صورت، تمہیں بھی پیار نہ آئے تو پھر کہنا۔ مگر ابا نے ایک مرتبہ بھی گردن موڑ کر مجھ پر نگاہ نہیں ڈالی، وہ تو مجھے مکمل طور پر فراموش کیے ہوئے تھے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر میری ماں کے کہے گئے جملوں نے انہیں کچھ ٹھنڈا کر دیا۔ ابا میری ماں سے بڑی محبت کرتا تھا، بلکہ دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ بلا شبہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر محبت جاہل یا پڑھے لکھے کو کہاں دیکھتی ہے، وہ تو بس ڈس لیتی ہے سانپ بن کر، ایک دم سے پھن پھیلا کر آدمی پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ سو ان دونوں پر بھی محبت نے اپنے پھن پھیلا دیے تھے۔ گھر والے دونوں کے لیے رضامند نہیں تھے، سو انہوں نے بھاگنا مناسب سمجھا۔ وہ اپنی زندگی افسوس میں گزارنے کے روادار نہیں تھے۔ گھر سے بھاگ کر انہوں نے کرائے کا ایک مکان لیا اور ابا سبزی کی ریڑھی لگانے لگا، جو صبح گھر سے لے کر نکلتا اور شام کو لوٹتا۔ ان کی محبت کی یہی قربانی تھی کہ رب نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، یا شاید مجھے ان کی زندگیوں میں لانا مقصد تھا۔ وجہ جو بھی ہو، مگر جانے انجانے میں ان دونوں کی زندگیوں میں داخل ہو چکی تھی۔ 10 سال بعد امی کو ایسے سڑک پر پڑی ملی تو وہ ممتا سے چور مجھے سینے سے لگائے شوہر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کو ہر حال میں پالیں گی
اور شوہر بھی من پسند بیوی کی فرمائش کو آرام سے رد کر چکا تھا۔ یا تو بچی رکھو یا میرے ساتھ نباہ کرو۔ سو اماں نے 1 گھنٹہ پہلے ملی بچی کو رکھنا زیادہ مناسب سمجھا، نہ کہ شوہر کا ساتھ دینا۔ ابا نے آخری مرتبہ پوچھا کہ تجھے یہ بچی بہت اچھی لگی ہے، کیا تو اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ ابا کی آواز میں التجا تھی، بے بسی تھی، جس پر اماں نے نم آنکھوں کے ساتھ اقرار میں سر ہلا دیا۔ ابا کچھ دیر رکے رہے، پھر جیسے بہت کچھ ضبط کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا اور تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو میں اپنی محبت کے لیے قربانی دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا صرف اس بچی کا تعلق تجھ سے ہے، مجھ سے نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتیں، ابا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ نیک بخت، تو اسی صورت میں خوش ہے تو میں نے اس بچی کو تیری بیٹی قبول کر لیا، صرف تیری خاطر۔ میں اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں دے سکتا، بس اب مجھے مزید تنگ نہ کرنا۔ اماں نے مجھے گود میں لیا ہوا تھا، ویسے ہی اٹھ کر اندر کی جانب چلی گئیں، کیونکہ اب اجازت مل گئی تھی تو جلدی ابا کے دل میں مجھے جگہ بھی مل جانی تھی۔ اماں کو لگتا تھا میری زندگی بڑی آسان ہوگی، مگر وہ غلط تھیں۔ ابا نے صرف مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی، اس کے بعد مجھے کبھی بھی قبول نہیں کیا تھا، جبکہ میری خواہش ہی رہی کہ ابا مجھے قبول کریں۔ وہ اماں کے ساتھ بہت اچھے تھے، مگر میرے لیے تو وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ گھر آتے تو اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی تو اماں کو شوپر پکڑا دیتے کہ یہ میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ اماں حیرانگی سے پوچھتی، بیٹی کے لیے کچھ نہیں لائے تم؟ ابا حیرانگی سے اماں کو دیکھ کر پوچھتے، کون سی بیٹی؟ جس پر اماں مجھے بلاتی اور کہتی، بھول گئے رخشندہ کو تم نے ہی تو اس گھر میں رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس بات پر ابا کا خوشگوار موڈ ایک دم سے غارت ہو جاتا اور وہ کہتے، اجازت دی تھی، بیٹی نہیں بنایا تھا، اسی لیے تم بھی اسے میری بیٹی نہ بناؤ، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ جب اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو کاہے کو قبول کرتا پھروں؟ اماں رنجیدہ ہو جاتی، کہتی، ایسے تو نہ کریں، معصوم بچی ہے، وہ آپ کی محبت کے لیے ترستی ہے، پیار کی بھوکی ہے، ماں کی ممتا تو اسے مل گئی ہے، لیکن باپ کی شفقت سے ابھی تک محروم ہے، اس کی یہ کمی بھی پوری کر دیں۔ مگر ابا کسی بات کا اثر نہ لیتے اور اماں کو گھور کر کمرے میں چلے جاتے، گویا انہیں کسی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اماں بے بسی سے میری جانب دیکھتیں اور مجھے اپنی آغوش میں چھپا کر دھیرے سے شاپر کی گرہ کھولتیں، پھر اس میں جو کچھ بھی کھانے والا ہوتا چھوٹے چھوٹے لقمے ہاتھ سے اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دیتیں، ساتھ ہی کہتی، میری بچی پریشان نہ ہونا، تیرا ابا دکھی ہے نا، آج کل اس کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، بس وہی پریشانی لی ہے، ورنہ تو نے دیکھا ہے تیرے باپ نے کبھی تجھے ڈانٹا ہو یا تجھے مارا ہو؟ بول، ہوا ہے کبھی ایسا؟ ساتھ اماں میرے چہرے کی جانب دیکھتیں تو میں دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیتی، پھر تو کیوں پریشان ہوتی ہے جب تیرا ابا تجھے مارتا تک نہیں؟ بس تو دعا کیا کر اللہ تیرے ابا کا دل صاف کر دے، پھر دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور تجھ سے کتنی محبت کرے گا۔ میں سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیتی اور مجھے اس وقت صرف پہلا کلمہ آتا تھا، وہی دل میں پڑھ کر اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کہ ابا کا دل صاف ہو جائے، ابا مجھ سے پیار کریں، مگر افسوس میری وہ دعا کبھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ میں ساری عمر ہی اس دعا کی قبولیت کے لیے ترستی رہی اور آج تک ترس رہی ہوں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابا نے واقعی کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں تھا، بلکہ یہ تو میری خواہش تھی کہ کاش وہ مجھے ڈانٹتا یا مارتا، کم از کم اپنے ہونے کا احساس تو دلاتا، جیسے دوسروں کے باپ انہیں کسی بات سے روکتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں۔ لیکن ابا نے مجھے کبھی بھی نہیں بلایا تھا، وہ مجھ سے آج تک مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ اماں نے ہی مجھے پالا اور ہمیشہ یہی کہتی کہ ابا کے لیے دعا کیا کرو۔ جب میں بڑی ہوئی تو اماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، جس پر ابا نے یہی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، مجھے اس سب سے دور رکھو۔ سو اماں نے خود ہی میرا رشتہ ڈھونڈ کر طے کر دیا اور میرا بیاہ ہو گیا۔ ابا نے تو شادی کے وقت بھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے پیار دینا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ میں تڑپتی رہی کہ کاش مجھے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ تو باپ کا پیار مل جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میری خواہش حسرت بن گئی، مگر اس کی تکمیل کبھی نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد 2 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی، جبکہ مجھے اولاد کا بہت شوق تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جب میرے بچے ہوں گے تو اویس انہیں باپ بن کر کیسے پیار کریں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ باہر سے کسی کا بچہ گود لوں، اسی لیے بڑی منتوں مرادوں کے بعد جب حاملہ ہوئی تو میں بے حد خوش تھی کہ اب میرے بچے ہوں گے،
تو وہ ایسا نہیں سوچیں گے کہ کاش ہمارا باپ ہم سے محبت کرتا، انہیں خود بخود محبت مل جائے گی، کتنی خوش قسمت ہوں گے نا وہ۔ لیکن سب میری بھول تھی، میں جو سمجھ بیٹھی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہوگا تو میں غلط تھی، کیونکہ اویس مجھے خود اولاد گرانے کا حکم دے رہے تھے۔ یہی نہیں صرف، بلکہ اپنی بے لگام خواہش کے پیچھے وہ اپنا گھر تک چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پیچھے گویا میں خالی کی خالی رہ گئی تھی۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، میں اپنی اولاد کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بے شک مجھے اپنی اولاد کو خود پالنا پڑتا، تو اس میں کیا تھا؟ میری ماں نے بھی تو خود اکیلے ہی پالا تھا مجھے، تو اگر میں پل گئی تھی تو یہ بھی پل جاتا۔ یہی سوچ کر میں چپ کر گئی، ورنہ کچھ بھی بدلنا میرے اختیار میں تھوڑی تھا۔ 3-4 ماہ تو آسانی سے گزر گئے۔ نند بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے ساس سسر دونوں کا انتقال ہو چکا تھا، سو گھر میں ہم 2 عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نند مجھے باہر نہیں جانے دیتی تھی، جو بھی باہر کے کام ہوتے خود ہی نپٹا لیتی تھی۔ اماں اگر مجھے فون کرتی تو میں یہی کہتی کہ میں بہت خوش ہوں، اویس میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں بلا وجہ اپنی پریشانیاں انہیں بتا کر دکھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پہلے ہی میری وجہ سے انہوں نے ساری زندگی دکھ ہی جھیلے تھے۔ اب اگر انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا تو یہی ان کے لیے بہترین تھا۔ سو میں بھی چپ تھی، ہر فون پر خوش باشی سے بات کرتی۔ ایک دن میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، لیکن وہ درد بہت زیادہ نہیں تھا، بہت ہلکا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، کیونکہ جتنی جمع پونجی تھی وہ تیزی سے خرچ ہو رہی تھی۔ ویسے بھی ساری کمائی اویس ہی کرتے تھے، تو اب گھر میں وہ پیسے آنا بھی بند ہو گئے تھے۔ سو جتنے پیسے تھے ان سب کو سوچ سمجھ کر ہی خرچ کرنا تھا۔ نند کہتی کہ بھابھی میں نوکری شروع کر دیتی ہوں، مگر میں اسے یہ کام نہیں کرنے دیتی تھی کہ کل کو اویس کہیں گے کہ میری بہن سے نوکری کروانا شروع کر دی۔ بالآخر جب 6 ماہ ہوئے تو درد شدت اختیار کر گیا اور میرا پیٹ نیلا پڑ گیا۔ میں گھبرا کر سرکاری ہسپتال میں چلی گئی، اور کافی دیر لائن میں لگنے کے بعد کہیں جا کر میری باری آئی۔ ڈاکٹر میرا الٹرا ساؤنڈ کرنے بیٹھی تو ایک دم سے چیخ اٹھی، اور ساتھ ہی ڈاکٹر کو بلا لیا کہ دیکھو وہ چیز خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے جو ہمیں چاہیے تھی۔ میں بہت حیران تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس چیز کی بات کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا بھی، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور مجھے اسی وقت آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ میں نے کچھ بھی کرنے سے پہلے ان سے حقیقت جاننی چاہی، تو انہوں نے پھر بھی نہیں بتایا اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب میں ہوش میں آئی اس وقت بھی میرے پیٹ میں بہت شدید درد تھا۔ میں نے اپنے پیٹ کو دیکھا تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ جو اس کی بڑھوتری ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، البتہ وہاں نیل کے نشان ویسے ہی تھے۔ میرا ضبط جواب دے گیا اور میں چیخنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں نرس بھاگتی ہوئی آئی، میرے پاس آئی اور ڈاکٹر کو بلایا۔ میں نے اسے کہا کہ جو بات ہے مجھے بتا دو، ورنہ ابھی میں تھانے چلی جاؤں گی۔ جس پر وہ کہنے لگی کہ یہاں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں بچہ نہیں چاہیے ہوتا۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر ہم اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں ہمیں ان کا بچہ گرانا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ایسی زہریلی ادویات دینی پڑتی ہیں کہ ہم اپنے آپ سے ہی نظریں چھپاتے پھرتے ہیں۔ مگر تمہارے کیس نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ تمہارا بچہ 1 ماہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ اگر بچہ مر جائے تو اسے فوراً ہی جسم سے نکال لیتے ہیں، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، جس سے تمہارے جسم میں ایک عجیب طرح کا زہر پھیل گیا۔ ہم نے تمہاری صفائی تو کر دی ہے، مگر وہ زہر بہت قیمتی ہے۔ ہم اس سے ایسی ادویات تیار کریں گے جس کی ایک خوراک ہی کافی ہوگی اور ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ ہم تمہاری اولاد کے لیے دکھی ہیں، مگر خدا کو یہی منظور تھا۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گئی اور آ کر نند سے پوچھا تمہیں کیسے علم تھا کہ میں یہ بچہ نہیں پیدا کر سکوں گی؟ پہلے تو اس پر نند ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی، پھر بولی بھابھی کیونکہ ایسا ہی ہونا تھا۔ بھائی نے جو غلط کیا تھا، انہوں نے ایک ہجڑے کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اسے بہت برا بھلا کہا تھا، بلکہ یہ کہیں کہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، جس پر وہ ہجڑا تالیاں پیٹتے ہوئے بھائی کو بد دعا دے کر گیا تھا کہ تیری اولاد بھی ہجڑا ہی پیدا ہوگی، دیکھنا تیری اولاد برباد ہوگی۔ تو بھائی ڈر گئے تھے، انہوں نے اس سے معافی بھی مانگی، مگر وہ اپنی بات پر اٹکا رہا، لیکن پھر نرم ہو کر بولا کہ ٹھیک ہے، تجھے کفارہ تو ادا کرنا ہوگا، تیری پہلی اولاد تجھے کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی ڈرتے تھے اور آپ سے ضد باندھی تھی کہ اس بچے کو گرا دیں، کیونکہ جو قیامت برپا ہونے والی تھی وہ اسے برداشت کرنے کے اہل نہیں تھے۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی اور سوچتی رہی کہ بھلا اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اس نے کیا کیا ہے جو کسی اور کی بدتمیزی کی سزا اسے دی جا رہی ہے۔ وہ تو بے ضرر تھا،
لیکن کیوں؟ ایسا کیوں؟ مگر مجھے اس سب کا جواب کہیں بھی نہیں ملا۔ اس وقت مجھے سب لوگ ہی اپنے بچے کے قاتل دکھائی دے رہے تھے، وہ ہجڑا، میرا شوہر اور وہ ڈاکٹر جنہیں اپنی غرض تھی۔ میری اولاد کا کوئی بھی دکھ نہیں تھا، سب لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے، مگر مجھے تو میری اولاد کا غم ساری عمر کھانا تھا۔ کچھ روز بعد اویس بھی واپس آ گئے اور مجھ سے معافی مانگی، مگر مجھے تو معاف کرنا ہی تھا۔ وہ ایسا نہ بھی کرتے تو بھی مجھے معاف کرنا تھا۔